ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العلي العظيم. التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ماسٹر انصار حسین ابن زیارت حسین کربلائی اور کنیس فضہ بنت صادق علی محمد علی ابن صادق علی رسولاً مرحومہ اور مرحومین قائم منزل اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح برادران عزیز، بندگی کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، اس کی 5ویں اور آخری قسط ہدیہ سماعت ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس سے قبل کہ معروضات کا آغاز کروں، یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ عزاداروں کا
آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کی بنیاد حسین علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اپنا کوئی نجی رشتہ کسی سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ ممکن ہے طرز گفتگو کبھی تلخ ہو گیا ہو، ممکن ہے انداز گفتگو کسی کے لیے ناپسند ہو۔ اگر طرز گفتگو یا انداز گفتگو سے کسی کو کوئی اذیت ہوئی ہو تو میں مرنے سے پہلے اس سے معافی چاہتا ہوں، اور اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ امام حسین کے صدقے میں ہم سب ایک دوسرے کے حق سے اسی دنیا میں گزر جائیں، تاکہ ہماری گردنوں پر کسی کا حق روز قیامت نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارا رشتہ صرف امام حسین کی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ ہمارے رشتے کا نہ کوئی سبب ہے نہ کوئی وجہ ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نیت میں بھی صرف حسین ہوں، کیونکہ جب ہماری نیت میں حسین آ جائیں گے تو کامیابی خود بخود ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ بندگی کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ذکر حسین سے بہتر کوئی تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حسین یا حسین کے ساتھی بندگی کی معراج ہیں۔ اگر بندگی کو سمجھنا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسین کے بغیر بندگی کو سمجھ سکے۔ بندگی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بندگی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی کسی بھی چیز کو اپنا نہ سمجھو۔ توجہ فرمائیے گا، یہ امام کا قول ہے، تم اپنی کسی بھی چیز کو اپنا نہ سمجھو۔ یہ آنکھ تمہاری نہیں ہے، یہ کان تمہارے نہیں ہیں، یہ دل تمہارا نہیں ہے، یہ اعضاء و جوارح تمہارے نہیں ہیں، یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہ اولاد تمہاری نہیں ہے۔ جو کچھ بھی جن چیزوں کو تم اپنا سمجھتے ہو، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں خدا کا سمجھنے لگو۔ بندگی کا سب سے پہلا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اپنی تمام اشیاء کو تم خدا کا سمجھنے لگو۔ جب تم ان تمام چیزوں کو خدا کا سمجھنے لگو گے تو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرو گے، خدا کی راہ میں استعمال کرو گے۔ یہی بندگی کا سب سے پہلا سبق ہے۔ تم آنکھوں کو استعمال کرو تو خدا کی راہ میں، کانوں کو استعمال کرو تو خدا کی راہ میں، زبان کو استعمال کرو تو خدا کی راہ میں۔ میں ذاکر ہوں، میں اپنی بات کروں گا، میں کسی اور کی بات کرتا نہیں ہوں۔ محرم آتا ہے، میں ایئرپورٹ پہ پہنچ کے ایک سیلفی لیتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ میں پٹنہ میں ہوں، ابھی یہاں سے میں چنئی جا رہا ہوں، میں چنئی سے واپس آؤں گا، اس کے بعد میرا بنگلور کا پروگرام ہے۔ ایک فوٹو جہاز کی ڈالتا ہوں، ایک اپنی ڈالتا ہوں۔ پورے محرم بھر میں اپنی ذات کو پرموٹ کرتا ہوں۔ بندگی یہ کہتی ہے حسین کو پرموٹ کرو، اپنی ذات کو پرموٹ کرنا چھوڑ دو۔ جب تم حسین کو پرموٹ کرنا شروع کر دو گے تو حسین تمہیں پرموٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میری شہرت میری وجہ سے ہے، یہ میری عزت میری وجہ سے ہے، یہ میری زبان ہے جو مجھے عزت دے رہی ہے، یہ میرا طرز گفتگو ہے جو مجھے عزت دے رہا ہے، یہ میرا علم ہے جو مجھے عزت دے رہا ہے۔ خدا کی قسم میں نے اپنے اس مختصر سے تجربے میں نہ جانے کتنے
کتنے اہل زبان کو زمین پہ گرتے ہوئے دیکھا ہے. جس زبان نے انہیں آسمان پہ اٹھایا تھا اسی زبان نے انہیں زمین پر گرا دیا. جب تک حسین کے وفادار رہے آسمانوں پر رہے. جس دن سے حسین سے بے وفائی کرنا شروع کر دی زمین دوز ہو گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. حسین سے وفا اور حسین سے وفا. کل جہاں سے گفتگو میں نے کی تھی وہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں. یا لیتنی کنت معکم، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. میں سن 61 ہجری میں نہیں تھا تو کیا ہوا، میں سن 1400 میں ہوں، میں 1400 ہجری میں جی رہا ہوں، میں 1400 سال بعد ہوں، پھر بھی میں حسین کا ہوں. میں حسین کے علاوہ کسی کا ہو نہیں سکتا. لیکن حسین کو صرف ناصر نہیں چاہیے ہوتے ہیں، حسین کو صرف مددگار نہیں چاہیے ہوتے ہیں، حسین کو صرف بھیڑ نہیں چاہیے ہوتی ہے. حسین کو انقلاب لانا تھا، اس لیے انقلاب بھیڑ سے نہیں آتا ہے، انقلاب انقلابیوں سے آتا ہے، انقلاب صاحبان بصیرت سے آتا ہے، انقلاب صاحبان شعور سے آتا ہے. اگر شعور بندگی نہیں ہے، جب تم خدا کے نہیں ہو سکتے تو حسین کے کیا ہوگے. پہلے مرحلے میں تمہیں خدا کا ہونا پڑے گا. شاہ سلجوقی اپنے زمانے کا بڑا مشہور بادشاہ رہا ہے. اس کا ایک خاص وزیر تھا، نام تھا اس کا خواجہ منصور. ایک دن اچانک بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر کسی بہت ارجنٹ کام کے لیے، اب ظاہر سی بات ہے شاہی میں کسی وقت بھی ارجنٹ کام آ سکتا ہے، کسی بہت ارجنٹ کام کے لیے نماز صبح کے بعد ہی اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جلدی سے خواجہ منصور کے گھر جاؤ اور جا کر اسے بلا کر لاؤ. خواجہ منصور نماز صبح پڑھ چکا تھا اور پڑھ کے تعقیبات پڑھ رہا تھا. فوجی آئے، کہا بادشاہ سلامت نے بلایا ہے. اس نے کہا ابھی نہیں آ سکتا، اس وقت دعا میں مشغول ہوں، مناجات میں مشغول ہوں، تعقیبات میں مشغول ہوں. جاؤ بادشاہ سے کہہ دو فارغ ہو جاؤں گا تو آ جاؤں گا. اتنی جرأت بادشاہ سے کہنے کے لیے ایک ہمت چاہیے، شجاعت چاہیے. سپاہی چلے گئے، وہ نہیں آیا. جب تعقیبات پڑھ چکا تو اس کے بعد آیا. بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو رہا ہے. کہا تمہارے اندر اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ میں نے بلایا اور تم نے انکار کر دیا جبکہ تم نوکر ہو میرے. خواجہ منصور نے اتنا قیمتی جواب دیا کہ مجھے آج ممبر سے بیان کرنے پہ فخر ہو رہا ہے. خواجہ منصور کہتا ہے اے سلجوقی میں تیرا نوکر بعد میں ہوں، خدا کا بندہ پہلے ہوں. جو اپنے خدا کا وفادار نہیں ہو سکتا، جو اپنے بڑے کا وفادار نہیں ہو سکتا، چھوٹے کا وفادار کہاں سے ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر میرے دل میں یہ خوف ہوگا کہ بادشاہ مجھے نقصان پہنچا دے گا تو پھر میں فوراً آ جاؤں گا. لیکن اگر میرے دل میں یہ یقین ہوگا کہ بادشاہ سے زیادہ قوت والا میرا خدا ہے تو میں پہلے خدا کا وفادار رہوں پھر بادشاہ کا وفادار رہوں گا. کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ خدا نہ چاہے، کوئی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ خدا نہ چاہے. جب میں اپنی زندگی میں خدا کو ہی نفع پہنچانے والا اور خدا ہی کو نقصان پہنچانے والا اس یقین پر پہنچ جاؤں گا کہ ذات خداوند ہی مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے یا مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، تو یقین جانیے پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ میں خدا پر یقین رکھتا ہوں. بندگی کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے، معرفت کا آغاز یقین سے ہوتا ہے. میں یہاں سے اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں تک پہنچاتا ہوں. ظاہر سی بات ہے بندگی کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ میں اسے 5 مجلسوں میں سمیٹ کر کہوں کہ میں نے بندگی کے اوپر حق ادا کر دیا. کوئی بھی شخص پوری زندگی بندگی کر کے بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو 5 دن بندگی پر بول کر بندگی کا حق کہاں سے ادا ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں نے اپنا کام کر دیا ہے، کام اب تمہیں کرنا ہے اور تمہیں
باشعور کربلائی بن کر. کربلائی بننے کے لیے کربلا جانا ضروری نہیں ہے، حسین کو دل میں بسانا ضروری ہے. ممکن ہے کوئی کربلا چلا بھی جائے لیکن اس کے دل میں حسین نہ ہو. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ امام زمانہ کو دیکھنے کے لیے شرط کیا ہے؟ ہم کیسے امام زمانہ کو دیکھیں گے؟ کہا پہلے معرفت حاصل کرو، پھر یقین حاصل کرو. ضروری تھوڑی ہے کہ امام زمانہ کو تم دیکھ ہی لو. امام زمانہ کو دیکھنا کمال نہیں ہے، کمال یقین کی منزلوں پہ پہنچنا ہے. دیکھنے کو تو شمر نے بھی اپنے امام زمانہ کو دیکھ لیا تھا لیکن پہچان نہیں پایا تھا. پہچان وہی سکتا ہے جس کے اندر معرفت ہوگی، پہچان وہی سکتا ہے جس کے اندر یقین ہوگا. لہٰذا پہلے اپنے اندر معرفت پیدا کرو تاکہ ممکن ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا ظہور ہوگا اور مومنین ان کو دیکھیں گے تو دیکھتے کہیں گے ارے میں تو ان کو پہچانتا ہوں، میں نے تو انہیں دیکھا ہے، انہیں کئی بار مجلسوں میں نظر آئے ہیں. بھئی پہچانا کیوں نہیں؟ دیکھ تو لیا تھا، چونکہ معرفت نہیں تھی اس لیے نہیں پہچانا، چونکہ یقین نہیں تھا اس لیے یہ نہیں پہچانا. لہذا اپنے اندر معرفت پیدا کرو، اپنے اندر یقین پیدا کرو تاکہ جب تمہارا امام وقت، آج جمعے کا دن تھا، نماز صبح کے لیے اٹھے تو نماز صبح میں دعائے قنوت میں امام کے فرج کی دعا یاد آئی یا نہیں آئی؟ جب اپنے لیے دعا کر رہے تھے تو یہ یاد آیا کہ نہیں آیا کہ آج شعبان کا آخری جمعہ ہے، ہو سکتا ہے آج ہی امام کا ظہور ہو جائے. جب انتظار اپنی شدت کو پہنچ جاتا ہے تو صرف جمعے کا انتظار رہتا ہے کیونکہ جمعے کو ہی ان کا ظہور ہونا ہے. یقین سب سے پہلا مرحلہ ہے، یقین. آج ایک بات مجھے نماز جمعہ میں یاد آئی تھی، بالکل بندگی سے ریلیٹڈ. یقین سب سے پہلا مرحلہ یقین. عجیب و غریب اتفاقات ہوئے. آج میں فرش پہ آیا تو میں رومال لانا بھول گیا. بعد میں نے بچے کو بھیجا، شکریہ کے ساتھ انہوں نے بہرحال یہ رومال لا کے مجھے دیا. یہ رومال میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں اس رومال سے. یہ رومال ابھی تک پاک ہے. اگر یہ نجس ہو جائے اور میں گھر پر جا کر اپنی اہلیہ کو دوں کہ یہ رومال نجس ہو گیا ہے، اب اسے پاک کر دینا، میں نے دے دیا اور دے کر پھر ایک سفر پہ چلا گیا. بہت توجہ رکھیے گا، بات یقین کی ہو رہی ہے. میں نے رومال دے دیا، سفر پہ چلا گیا، دوبارہ آیا تو میں نے پوچھا کہ رومال پاک ہوا یا نہیں ہوا. میری بیگم سر کھجانے لگی. شاید دھویا تو تھا، پتہ نہیں، یاد نہیں آ رہا ہے. کنفیوژن کریٹ ہوا. میں نے کہا تھا یہ رومال نجس ہے، انہوں نے کہا کہ شاید پاک ہے. سیستانی صاحب کے پاس جائیے، حضور یہ رومال نجس ہے یا پاک؟ کہیں گے کیا؟ بولیے، آپ بولیے. میں خود کیوں بولوں، میں زیادہ بولتا ہوں. دیکھیے مجھے یقین ہے کہ یہ رومال نجس ہے، بیوی کو شک ہے کہ شاید پاک ہو گیا ہے. یہ رومال نجس ہے یا پاک؟ نجس ہے. یہ دیکھیں مول صاحب فوراً بول دیے زور سے، کیونکہ ان کو معلوم ہے لا تنقض الیقین بالشک. یہ فقہ کا ایک محاورہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یقین کو شک کے ذریعے سے نہیں چھوڑا جا سکتا. یعنی سروری یقین کی ہوتی ہے، شک پیچھے پیچھے چلتا ہے. بہت اچھی مثال تھی لیکن آپ کو مزہ نہیں آیا. یہ رومال نجس ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نجاست کا ہے یقین اور طہارت میں شک ہے. جس میں شک ہوگا حکم اس کا نہیں لگایا جائے گا، جس کا یقین ہوگا حکم اس کا لگایا جائے گا. لیکن اکثر لوگ نماز جمعہ میں تھے تو میرے ذہن میں بات آ گئی. امام نماز پڑھا رہا ہے،
نماز پڑھاتے پڑھاتے دوسری رکعت میں اسے یہ شک ہو گیا کہ یہ دوسری ہے یا پہلی، تو اس نے بجائے تشہد پڑھنے کے فوراً کہا بحول اللہ، تو پیچھے سے لوگوں نے کہا الحمدللہ، نہیں توجہ کی آپ نے۔ امام کھڑا ہونا چاہ رہا ہے، ماموم بٹھانا چاہ رہا ہے، قبلہ ایسا کیوں ہو گیا؟ امامت تو اس کے پاس ہے، یہ پیچھے والے کیسے روک رہے ہیں؟ امامت کا حق امام کو اسی وقت تک ہے جب تک یقین کے عالم میں ہو۔ ادھر یقین رخصت ہوا تو چاہے پیچھے والا معموم ہو، بات اس کی مانی جائے گی، کیونکہ یقین اب آگے نہیں پیچھے ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ رہبری یقین کے پاس ہوتی ہے، آگے چلنے والے کے پاس نہیں۔ جیسے ہی آگے چلنے والا شک میں مبتلا ہوا، فوراً پیچھے والے کہیں گے اب پیچھے آ جاؤ۔ میاں اگر کوئی سینہ ٹھوک کے کہے کہ آج مجھے ایسا شک ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، تو اہل یقین کے لیے واجب ہے کہ اس سے کہیں کہ اب تجھے آگے چلنے کا اختیار نہیں ہے، آگے اہل یقین چلتے ہیں، اہل شک نہیں چلا کرتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا کم سے کم آپ کی تھکن بھی دور ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ عام طور سے جہاں تبلیغی عنصر زیادہ پایا جاتا ہے اس میں عام طور سے تھکن زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی سی تھکن بہرحال آپ کی اترتی بھی رہے اور بات پہنچتی بھی رہے۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یقین، جب یقین ہو جائے گا تو پھر کوئی تمہیں روک نہیں سکتا، کوئی تمہیں ٹوک نہیں سکتا۔ عجیب بات ہے، کوئی تمہیں روک نہیں سکتا، کوئی تمہیں ٹوک نہیں سکتا۔ شیخ معاف کیجیے گا، سید رضی کے بھائی سید مرتضیٰ، دونوں بھائی، میں ان کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ بڑے ہی قدر و قیمت ہے، ان کی بڑی قدر و قیمت۔ سید مرتضیٰ پڑھاتے تھے بغداد میں، ایک شاگرد ہمیشہ لیٹ آتا تھا، ہمیشہ تاخیر سے آتا تھا۔ اس سے ایک دن پوچھا کیوں دیر سے آتے ہو؟ کہا میں دجلہ کے اس پار سے آتا ہوں، بیچ میں دریا ہے، اب کئی مرتبہ ناؤ ملتی ہے اور کئی مرتبہ بھری ہوئی ملتی ہے، تو جب وہ پہنچا کے آتی ہے تب دوبارہ شفٹ میں جاتا ہوں، لیکن میں چاہتا بہت ہوں، ہمیشہ اپنے وقت سے ہی گھر سے نکلتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک تعویذ لکھی، سید مرتضیٰ نے، سید رضی کے بھائی، انہوں نے ایک تعویذ لکھی اور لکھ کے اسے دے دی۔ کہا اب ایسا کرنا، اگر ناؤ نہ ملے تو چپے سے کسی کونے میں جانا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور اسے ہاتھ میں پکڑ لینا اور دریا پہ چلتے ہوئے آ جانا، ڈوبو گے نہیں، آ جانا۔ تو اب تو وہ اور بھی اطمینان سے چلتے تھے، اپنی کشتی جو ہے ہاتھ میں، وہ یہ کشتی ہاتھ میں آ جائے، اب بڑے اطمینان سے چل رہے ہیں، کوئی نہیں، کشتی اپنے پاس ہے۔ دیکھا کوئی نہیں ہے، چپے سے پار ہو گئے۔ اب دستور یہی ہو گیا، کہاں ناؤ، پیسہ کاہے کا خرچہ کریں،
چپے سے اپنا کونا پکڑا اور آ گئے. سسٹم چلتا رہا ایک زمانے تک. ایک دن جب دریا پہ چل رہے تھے تو بڑا مزہ آیا کہ پانی پہ میں چل رہا ہوں. مول صاحب نے لکھا کیا ہے؟ اب وہی کھول لیا, دیکھا لکھا ہوا تھا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اس کو پڑھا, پڑھنے کے بعد کہا اے, پھر وہ اے ہو گیا. وہ پڑھا ہے, پڑھ کے جب اے کیا انہوں نے یہ, پھر نہیں چل پائے. کمال ہے, یقین ان کا تھا, چل یہ رہے تھے, لیکن ان کے یقین میں جیسے ہی ان کا شک داخل ہوا ڈوب گئے. ہمیں امامت کا یقین نجات دے گا, لیکن اپنے شک کی مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دیکھیے یہ جملہ بڑا بھاری تھا, یہ جملہ بہت کم لوگوں تک پہنچا. ہمیں جو نجات ملے گی ہمارے یقین کی بنیاد پر نہیں ملے گی. ہم کیا اور ہمارا یقین کیا؟ یقین تو ان کا ہے, کم سے کم اپنے شک کی مداخلت تو نہ کرو. نہیں, میرا دل نہیں مانتا, تم کیا اور تمہارا دل کیا؟ تمہارا دل نہیں مانتا, دل کے چکر میں پڑو, دین کے چکر میں رہو. اپنا دل چھوڑو, دل اپنا دین کو دے دو, پھر دل نہیں چاہے گا. ہم نے اپنا دل ہی تو نہیں دیا دین کو. جس دن دل دے دیں گے نا, اس دن جذبات کو بھی قربان کرنے کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. چونکہ آخری مجلس ہے تو کہتے ہیں نا کہ سارا پوچھ پاچھ کے جتنا ہے نا, اس کے اوپر جتنا مواد بچا, ہم لوگ کے پاس علم تھوڑی ہے, ہم لوگ کے پاس علم تھوڑی ہے. علم صرف خدا کے پاس ہے, یا جس کو اس نے دے دیا. بس وہ تو ان کا چھیٹا ہے جو تھوڑا بہت ہم لوگوں تک آ گیا تو بولنے کے لائق ہو گئے, ورنہ سر اٹھانے کے لائق نہ رہتے. توجہ فرمانے. بہرحال باتیں بہت ساری عرض کرنی تھیں, لیکن ہم دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھیں گے. یقین کو جتنا اپنے اندر مضبوط کرو گے تمہارے عمل میں, کیونکہ تم کنیکٹ ہو کسی سے. میں نے ایک جملہ کہا, اس جملے کو میں پھر سے کہہ رہا ہوں اور پھر سے کہہ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ میرا اپنا یقین کچھ نہیں ہے, بس مجھے یہ کرنا ہے کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. جو کچھ بھی ہے میرا سب خدا کے لیے, سب خدا کے لیے, میرے لیے کچھ نہیں, اپنے لیے کچھ نہیں, میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یہیں سے بات میں نے شروع کی تھی, میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے خدا کے لیے. شیخ رجب علی خیاط کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت بزرگ ہستی تھے رحمت اللہ علیہ, بہت بزرگ ہستی تھے. خود کہتے ہیں, خود ناقل ہیں, ایسا منکسر مزاج عارف نہیں دیکھا. جتنے واقعات ان سے نقل ہوئے ہیں, علامہ آیت اللہ مشکینی کے داماد ہیں رائے شہری, جو ایران کی پریزیڈنٹ کے لیے بھی کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ان کے اوپر کتاب لکھی ہے, شیخ رجب علی خیاط کے اوپر. میں آپ کو بتا دوں, صرف ایک گناہ خدا کے لیے اس شخص نے چھوڑا تھا, صرف ایک گناہ, اور یہ کہہ کے چھوڑا تھا کہ معبود تیری وجہ سے چھوڑ رہا ہوں, اب تو میری تربیت کرنا. ایک گناہ, ایسے گناہ میں پڑ گئے, موقع مل گیا گناہ کا, لیکن وہاں سے دامن بچا کے بھاگ گئے جیسے جناب یوسف بھاگے, بس ویسے ہی بھاگے, اور یہ کہہ کے بھاگے کہ معبود تیرے لیے چھوڑا ہے, اب تو مجھے چھوڑنا نہیں, میری تربیت کرنا. الف بے پڑھنا نہیں جانتے تھے. کوئی قرآن پڑھتا تھا تو اگر غلط پڑھتا تھا تو اصلاح کر دیتے تھے کہ یہاں سے صحیح کرو, یہ غلط پڑھو. الف بے نہیں جانتے تھے, پڑھا ہی نہیں. کوئی دعا پڑھتا تھا تو اسے ٹوک دیتے تھے کہ یہ یوں پڑھو, ایسے غلط پڑھ رہے ہو.
تمام علوم پر خدا نے عبور دے دیا تھا، تقوی پرہیزگاری اپنے عروج پر. کہنے لگے ایک دن مسجد جا رہے تھے، ایک فقیر آیا، اس نے کہا کچھ دے دو. تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو 1 تومان تھا. اب وہ 1 تومان ان کے زمانے کا ان کے لیے بڑا تھا، وہ فقیر آدمی تھے، خود بھی بہت فقیر آدمی تھے. تو ایسے نکال کے اندر دیکھا 1 تومان ہے، خود ناقل خود ہیں. کہنے کہ تو زیادہ ہو جائے گا، واپس رکھ لیا اور سوری کہہ کے اس کو آگے نکل گئے. کہنے لگے اس سے سوری بولا، زیادہ ہو جائے گا، 1 تومان کہاں سے دے دیں گے؟ اب 1 تومان شاید 100 روپیہ ہو، شاید 100 روپیہ ہو. تو ان کے پاس وہی تھا ہی. نہیں زیادہ ہو جائے گا. کہنے لگے نماز پڑھنے گئے تو قنوت کے عالم میں کسی نے کان میں سرگوشی کی کہ اب خدا سے نہ مانگو، کسی اور سے مانگو، کیونکہ وہ جو زیادہ تمہیں لگ رہا تھا وہ تو خدا ہی نے دیا تھا. خدا کے دیے ہوئے کو اگر تم دے دیتے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اس سے زیادہ تمہیں دے دے. تم اپنے مال کو اپنا مال کیوں سمجھ رہے ہو، خدا کا کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ تمہارا تھوڑی ہے، خدا کا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے. اب سنیے، یہ کتاب لکھی ہے آقا رائے شہری نے. آقا رائے شہری داماد ہیں علامہ مشکینی کے، آیت اللہ مشکینی کے. آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں ایک دن مدرسے سے پڑھ کے نکلا، امامہ لگایا ہوا تھا، مدرسے سے پڑھ کے نکلا. باہر ایسی ہوتا ہے نا کبھی کبھی کچھ لوگ بڑے خیر خواہ آ جاتے ہیں. انہوں نے کوئی صاحب ایسے گھر سے نکلے ہوئے تھے، نظر کر کے کہ جو بھی مولانا دکھے گا اسے 10,000 تومان دیں گے. 10,000 تومان بڑا اچھا اماؤنٹ تھا، بڑا اچھا اماؤنٹ تھا. کہ لگا یہ طے کر کے وہ نکلا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی اس نے وہ 10,000 مجھے دے دیا. میں نے کہا کیسے؟ کہا کچھ نہیں، میری نظر ہے، آپ پہلے مل گئے، آپ کا ہے. کہا وہ دے کے گزرا نہیں تھا کہ ایک فقیر آ گیا. کہنے لگا میں نے پورا کا پورا ویسے اٹھا کے دے دیا. طالب علم تھے اس وقت. کہنے لگا پورا کا پورا اٹھا کے ویسے ہی دے دیا، اس میں سے یہ نہیں کہ 1,000 اس کو دے دیں 9 رکھ لیں. کہا گھر آیا تو بیوی نے کہا کہ کسی نے تمہارے لیے 1,00,000 تومان بھیجا ہے. میرے ذہن میں فوراً آیا، قرآن مجید کی آیت آئی کہ جو بھی ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے ہم فوراً اسے 10 برابر کر کے دیتے ہیں. 10 برابر یقین کے ساتھ دیا تو یقین کے ساتھ آیا. کہنے لگے اے کاش کوئی یہ مانگنے والا بھی آ جاتا تو پھر میرے پاس 10 برابر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اپنے شک کی مداخلت نہ کریں، اپنے شک کی مداخلت نہ کریں. توجہ فرما رہے ہیں. ہم بڑی ہستیوں سے کنیکٹڈ ہیں، بڑی ہستیوں سے. جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، جنگ بدر تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ہے. بڑے کم تھے اس وقت رفقا، ساتھی رسول کے، لیکن جو تھے وہ بڑے پکے تھے. صہیب ایک شخص ہے اس میں. صہیب نے 2 لوگوں کو مارا مشرکوں میں سے. تو جیسے ہی کچھ چاپلوس قسم کے بھی لوگ تھے رسول کے آس پاس، تو ان لوگوں نے جیسے ہی دیکھا کہ صہیب نے 2 آدمیوں کو مار دیا ہے تو یہ فوراً دوڑے آئے رسول خدا کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ وہ فلاں جو 2 تھے نا، کہاں؟ کہا ان کو ہم نے مار دیا. مارا صہیب نے. اور وہ کہنے لگے ہم مار آئے. سمجھے؟ یہ ایسے یہ زبان سے ہی مارتے تھے. سمجھے؟ اور آج جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ زبان سے ہی مار کھا بھی رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو کہنے لگے ہم نے مار دیا. تو رسول خدا کو تو معلوم ہے نا کہ کس نے مارا ہے. رسول خدا نے کچھ کہا نہیں، لیکن ایک صحابی سن رہا تھا، اس کو معلوم تھا کہ ان کو صہیب نے مارا ہے. وہ فوراً بھاگا گیا. کہنے لگے صہیب یہاں تم جنگ لڑتے رہ جاؤ گے، وہاں رسول خدا کے پاس سب جا کے نمبر لے لیں گے. کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا وہ 2 لوگ جو ہے نا وہ دونوں گئے وہاں، اور جانے کے بعد کہنے لگے کہ ان دونوں کو تم نے مارا ہے، وہ انہوں نے مارا ہے، تم نے نہیں مارا. تو صہیب مسکرائے، کہنے لگے میں نے اول نمبر لینے کے لیے نہیں مارا، خدا کے لیے مارا ہے.
میں نے خدا کے لیے مارا ہے. اور وہ بیوقوف ہیں, انہیں ابھی رسول کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہم نے مارا ہے, اس کا علم مجھے بھی ہے, خدا کو بھی ہے, رسول کو بھی ہے. تو یقین سب سے پہلا مرحلہ ہے. یقین سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین تو ہو کہ رسول خدا دیکھ رہے ہیں, امام زمانہ دیکھ رہے ہیں, خدا دیکھ رہا ہے. اس بات کا یقین ہو جائے, یقین ہو جائے. میں دلی سے آتا ہوں, اب دلی میں ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگ گئے, ہر جگہ. ایسی آفت آ چکی ہے, مہینے میں ایک چالان, ای چالان آ جاتا ہے گھر پہ. ڈرائیور ہے نہیں, میں خود ڈرائیو کرتا ہوں. کہیں پر 60 سے اوپر گئے, چالان آ گیا کھٹ سے. کیا ہے صاحب؟ کیمرے کی نگاہ میں پکڑے گئے. ایک زمانے میں جب میرے پاس گاڑی واڑی نہیں تھی تو میں کسی کے ساتھ مجلس پڑھ کے واپس آ رہا تھا, رات کا سناٹا, رات کا سناٹا. یہ فیکٹ ہے جو بتا رہا ہوں آپ. بالکل اندھیرا. ایک جگہ ریڈ لائٹ تھی تو وہ رک گئے بیچارے جو ڈرائیور تھے. میں نے کہا چلیے, امتحان لینے کے لیے میں نے ان سے کہا, میں نے کہا چلیے, کہاں کوئی ہے؟ کہا نا کیمرہ ہے, کیمرہ ہے, اگر ہم ریڈ لائٹ کراس کریں گے تو وہ نمبر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا. میں نے کہا کمال ہے, یہ جو جگہ جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں, یہ قرآنی آیت ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں خدا دیکھ رہا ہے؟ مگر ہم میں کیمرے کا خوف زیادہ ہوتا ہے, خدا کا خوف کم ہوتا ہے. یہ سب سے پہلے یہ پرچہ خدا نے لگایا تھا, سب سے پہلے. الم یعلم بان اللہ, جہاں بھی رہو, جہاں بھی رہو. لیکن جب میں اکیلے رہتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں ہی ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں. جب میں اکیلے رہتا ہوں تو میری سچویشن یہی ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہاں کوئی نہیں ہے. لیکن اس وقت قرآن ہم سے بات کرتا, الم یعلم بان اللہ یرا, خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے, خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. امام سے پوچھا گیا کہ مولا تقویٰ کیا ہے؟ کہا تقویٰ یہ ہے کہ الورع فی الخلوہ, تنہائی میں اگر کوئی ورع اختیار کرتا ہے تو وہ متقی ہے. بھیڑ میں متقی بننا آسان ہے, تنہائی میں پرہیزگار بننا مشکل ہے. ہم لوگ بھیڑ میں تو بن جاتے ہیں, لیکن تنہائی شرط ہے. ہم عظیم ہستیوں سے جڑے ہوئے ہیں, ہم عظیم اور یہی ہماری بندگی ہے. میں بار بار وہ مصرع پڑھتا ہوں علامہ اقبال کا, مشغول حق ہوں بندگی ہے بو تراب میں. واقعاً بندگی اسی ایک مصرے میں ہے. اگر آپ کو واقعی خدا پرستی کرنی ہے تو آپ بندگی بو تراب کریں نا, آپ بندگی حسین کریں نا, آپ بندگی محمد و آل محمد کریں نا. آپ عظیم ہستیوں سے آپ کچھ نہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی اگر شہر میں ذرا سا عزت دار ہو جاتا ہے, ذرا سی عزت, صاحب لیکچرر ہو گئے, پروفیسر ہو گئے, تھوڑی عزت آ گئی, اب میں ان کا بیٹا ہوں, میں چوک پہ کھڑے ہو کے چائے نہیں پیوں گا. کیوں؟ کیا لوگ کہیں گے پروفیسر صاحب کے بیٹے ہو کے اور سڑک پہ ایسے چائے پی رہے ہو ہوٹل بازوں کی طرح. میں رعایت کروں گا. میں عالم دین کا بیٹا ہو جاؤں گا تو میں رعایت کروں گا کہ باپ کی تو شہر میں اتنی عزت ہے, میں کوئی ایسا کام نہ کروں کیونکہ میں کسی سے جڑا ہوا ہوں, کیونکہ میں کسی سے جڑا ہوا ہوں. بس اتنی سی بات کا لحاظ رکھنا ہے, صرف اتنی سی بات. میں حسینی ہوں, میں امام زمانہ سے جڑا ہوا ہوں, میں محمد و آل محمد سے جڑا ہوا ہوں. اس سے بڑی کوئی شان ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی منصب ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے؟ عملی طور پر دوستو, عملی طور پر ایک یہودی ہے, میں اسی طریقے سے آرام سے بات کرتا ہوں. ایک یہودی ہے جس کی ایک ہیرے کی انگوٹھی مدینے میں غائب ہو گئی. کہاں؟ مدینے میں. انگوٹھی تھی ہیرے کی اور بڑی قیمتی تھی. اب اس نے جو ہے سوچا کیسے ملے گی, کیا کریں. اب ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کو ملی, کو تھی بڑی قیمتی, ظاہر سی بات ہے ہیرے کی تھی. تو
اس نے کیا کیا, ایک منادی کو پکڑا. اس زمانے کچھ بھی اعلان کرنا ہوتا تھا تو آج کل تو واٹس اپ ہے جی ہاں, اس زمانے کا واٹس اپ ایک منادی ہوتا تھا. تو وہ جو ہے وہ ندا کرنے کے لیے نکل گیا کہ صاحب وہ فلاں یہودی کی انگوٹھی جو ہے وہ کھو گئی ہے, اگر کسی کو ملے تو یہ ان کا نام ہے, یہ ان کا ایڈریس ہے, آپ وہاں دے آئیں. ایک بیچارہ مسلمان تھا جس کو وہ انگوٹھی ملی تھی. اس نے دیکھا کہ ہاں یہ انگوٹھی ہے, تو اس نے پوچھا کہاں ہے یہودی؟ فلاں جگہ. انگوٹھی کس کی ہے؟ محلے میں کس کے غائب ہوئی؟ مسلمانوں کے. مسلمانوں کا محلہ, اور انگوٹھی جس کی غائب ہوئی ہے وہ کس کا ہے؟ پتہ نہیں ہمیں یہ مسئلہ آیا کہاں سے تھا ایک بار کہ صاحب وہ بجلی کی چوری جائز ہے. یہ کون بول رہا تھا؟ بول کون رہا تھا؟ یہ چوری کر کے اگر بجلی سے کسی نے موٹر بھی چلا لیا نا تو نماز نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, کیونکہ پانی ہے غصبی, اور غصبی پانی سے وضو نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوگا تو اسلام اگر مسلمانوں کی روح میں اتر جائے تو ہر محلے کی چیکنگ ہو سکتی ہے, مسلمانوں کے محلے کی چیکنگ کبھی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں دین نے اجازت ہی نہیں دی ہے, دین نے اجازت ہی نہیں دی ہے. صاحب اس نے کہا کہ یہودی کہاں کا؟ فلاں جگہ. وہ گیا اس کے پاس, کہا انگوٹھی کی نشانی بتاؤ. نشانی بتا دی کہ یہ نشانی ہے. تو اس نے ساری نشانیاں ملائی, اور ملانے کے بعد کہا ہاں یہ لو, تمہاری انگوٹھی مجھے ہی ملی تھی. یہودی بڑا حیران ہو گیا, کہا مسلمان ہو تم؟ کہا ہاں مسلمان ہوں. کہا مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے, جھوٹ بول رہے ہو. کہا بھائی مسلمان ہوں, کہ جھوٹ کیوں بولوں گا. کہا تم نے دے کیسے دی؟ میں تو یہودی ہوں, تم لوگ تو دشمن ہو ہمارے, میں تو یہودی ہوں, تم نے دے کیسے دی؟ کہا یہودی ہو لیکن کسی نہ کسی نبی سے تو جڑے ہو. بہت توجہ رکھیے گا, کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کہا ہاں نبی سے جڑا ہوں. کہا تمہارا نبی کون ہے؟ کہا موسیٰ. کہا میرا نبی کون ہے؟ کہا تمہارے نبی تو ابھی ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا مجھے تمہارا عقیدہ نہیں معلوم کیا ہے, لیکن میرے عقیدے میں ایک قیامت بھی ہے. توجہ رکھیے گا, میرے عقیدے میں ایک قیامت بھی ہے, اور اس قیامت میں نبی بھی آئے گا, ہم بھی آئیں گے, تم بھی آؤ گے. تمہارا اپنا مسئلہ تم اپنے نبی سے کہو گے, میں اپنا مسئلہ اپنے نبی سے کہوں گا, میدان محشر کا ہوگا. تم اپنی اس انگوٹھی کی شکایت محشر میں موسیٰ سے تو کرو گے ہی. کہاں کرتا, میں ضرور کرتا. کہا اس وقت موسیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے نبی کے پاس آئیں گے, تو کہیں تمہارے نبی کے سامنے میرے نبی کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے, اس لیے یہ انگوٹھی میں واپس کر رہا ہوں کہ میرے عمل سے ان کو شرمندہ ہونا پڑ جائے گا. ہمارا ہر عمل کسی کو خوش بھی کرتا ہے, کسی کو شرمندہ بھی کرتا ہے. خدا کے لیے تمام طرح کے بغض دلوں سے نکال دیں, تمام طرح کے کینے نکال دیں, تمام طرح کی خود پرستی نکال دیں, تمام طرح کی خود نمائی نکال دیں. خدا کے لیے, خدا کے لیے, خدا کے لیے اپنے ہر عمل کو خالص پیور قربتاً اللہ انجام دیں. ہر عمل کو جب انسان دل سے ساری چیزیں اس طریقے سے نکال دے گا نا تو پھر وہ خالص ہو جائے گا. توجہ فرمائیے گا. اب ایک دوسری بات عرض کرنے جا رہا ہوں, اور بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے مجھے باتیں کرنی بہت ہیں آج, ٹھیک ہے, ہاں آخری مجلس ہے. یا علی اللہم صلی علی.
عام طور سے کبھی کبھی ہم لوگوں کا حافظہ ذرا سا کام نہیں کرتا ہے، لیکن میں ایک بات ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور یہ عملی ہے، آپ یقین جانیں عملی. میں اپنی زندگی کی ہر مجلس کو اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھتا ہوں، ہر مجلس کو، کہ بس یہ میری آخری، اس کے بعد مجھے کوئی موقع نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے، اب جتنا اچھے سے پیش کر سکتے ہو کرو. بس یہ اصول بنانے اپنی ہر مجلس کو. ابھی صبح آج کسی کو تدفین کیا نا آپ نے، میں نے سنا کسی کی مٹی میں آئے تھے، وہ کسی کو مٹی دینے کے لیے آئے تھے ابھی ادھر، اور اس کے بعد آج ان کی مٹی ہو گئی. ہمیں یقین کہاں ہے؟ تو پھر ہم اپنے ہر عمل کو آخری عمل سمجھ کے کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ بس اب خدا کے پاس جانا ہے، اب تیار ہو جائیں، آمادہ رہیں ہر مجلس کو آخری مجلس. ایک جملہ اور میں نے کہا تھا، لوگوں کا حافظہ کمزور ہے. کئی مرتبہ ہم جملے کا مزہ لے لیتے ہیں لیکن اس جملے کو روح کی گہرائی میں اتارتے نہیں ہیں. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم حق اتنا ہی بولتے ہیں جتنا ہمارے حق میں ہوتا ہے. یاد ہے آپ کو؟ ہم حق اتنا ہی بولتے ہیں جتنا ہمارے حق میں ہوتا ہے. میں اسی وقت تک تبلیغ کروں گا، اسی وقت تک تبلیغ کروں گا. ایک صاحب ہیں بہت دین بتا رہے تھے، دین میں ایسا ہوتا ہے، دین میں ویسا ہوتا ہے، دین میں ویسا ہوتا ہے. ان کے گھر کی ساری عورتیں بے حجاب تھیں. میں نے کہا حجاب کے معاملے میں تو گونگے ہو گئے، کیونکہ اتنا ہی حق بولیں گے جتنا ان کے حق میں ہوگا. اس کے بعد تھوڑی پھر ان کے اگینسٹ چلا جائے گا نا. وہ بدحجابی حق ہے لیکن وہ نہیں بولیں گے، چونکہ ان کے یہاں پائی جاتی ہے، ان کے یہاں وہی حق ہے، وہ نہیں بولیں گے. ہم اتنا ہی بولتے ہیں. لہذا ہمارے معصومین کی تعلیمات یہی ہیں کہ وہ بولو جو حق ہے، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تمہارے خلاف بھی ہو سکتی ہے، بولو بولو، اپنے اندر ہمت پیدا کرو. ملنگوں کا نام سنا ہے؟ شہادت ثالثہ کا ڈھونگ سنا ہے؟ میں کھل کے بولتا ہوں، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہوں میں، کیونکہ میری آخری مجلس ہے، مجھے اب پڑھنا بھی نہیں ہے، یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہوں. سنا ہے نا؟ آپ سب چاؤ سے کہہ رہے ہیں ہاں سنا ہے. شہادت ثالثہ کو پرموٹ کرنے والے کو آپ ممبر پہ بٹھاتے ہیں. سنا ہے آپ نے؟ آپ جانتے ہیں کہ مراجع کے خلاف ہے لیکن آپ بٹھاتے ہیں کیونکہ غور نہیں کرتے. اب یہ ہمارے خلاف ہو گیا، یہ تو وہ حق ہے جو ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے. غور کیجئے، غور کیجئے. سوال ہوگا آپ سے، آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا. مجھے ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے، اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ جناب نوح کے لیے سوال کر لیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب نوح جو ہے، جناب نوح کا بیٹا جو ان کا تھا ہی نہیں. انہوں نے ایک بات کہہ دی تھی کہ حلال زادہ ہوتا تو کشتی پہ بیٹھتا. انہوں نے کہا تو ان کا بیٹا بھی تھا، کشتی پہ نہیں بیٹھا تھا. تو اب اپنی بات کو سچ کرنے کے لیے کہہ دیا وہ ان کا بیٹا ہی نہیں تھا. یہ بیچارے چپ ہو کے آ گئے. ابھی سنا رہے تھے بیٹھے میں، ابھی سنا رہے تھے مجھے، یہ چپ ہو کے گھر آ گئے کہ بھائی ان کا بیٹا ہی نہیں تھا، حلال زادہ نہیں تھا، تو کیا کرتے اب. میں نے کہا قرآن کے خلاف ہے یہ. قرآن نے کہا کہ وقال نوح نے کہا ان ابنی من اہلی، معبود میرا بیٹا میرا اہل ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب نوح کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ بیٹا نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے. آپ نے ممبر دے دیا. اپنے آپ کو علمی اعتبار سے مضبوط کرو، مضبوط کرو، تاکہ جب بھی کوئی دل کا دین دینا چاہے تو تم اسے حقیقی دین دے سکو. اپنے من کی بات یہاں نہیں ہوتی ہے. یہاں جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ کتنے من کی ہوتی ہیں کوئی تول بھی نہیں سکتا. آپ اپنے دل کی بات کو دین کی بات بتا دیں گے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ خدا کے لیے غور کریں، غور کریں. آپ سے سوال ہوگا بھائی، آپ سے سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا. آپ نے ابھی کربلا سنی، آپ روز کربلا سن رہے ہیں اور میں روز کربلا سنا رہا ہوں اور سناتا رہوں گا.
امام حسین کا میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ جو سلسلہ ہے یہ کنٹینیو ہے، حل من کی صدا کنٹینیو ہے. امام کو ناصر کی ضرورت آج بھی ہے. ناصر امام کا گناہگار نہیں ہو سکتا، ناصر امام کا صاحب تقوی ہوگا، ناصر امام کا چاپلوس نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. نہیں میں تو گناہگار ہوں، میں کیسے جاؤں گا صاحب؟ اپنا اپنا مقدر ہے. جو سوکھے تقوی والے تھے وہ جہنمی ہو گئے. ابھی بات چل رہی تھی یہ کمیل سے، تو میں نے بتایا کہ 17 پیدل حج کیے تھے شمر نے. کتنے؟ 17 پیدل، گاڑی سے نہیں، گھوڑے سے نہیں، اونٹ پہ نہیں. پیدل حج کا الگ ثواب ہے. صرف یہ کہ بس میں بہت زیادہ صاحب تقوی ہوں اور میں بہت زیادہ اللہ والا ہوں. نماز شب کبھی نہیں چھوٹتی تھی اس کی. حضرت علی کے ساتھ صفین میں تھا، سینہ سپر تھا، اور تاریخ کہتی ہے کہ اتنا آگے بڑھ گیا تھا لڑتے لڑتے کہ لوگ کہتے اب شہید ہو جائے گا، اب شہید ہو جائے گا. قاتل حسین ہے، جہنم کے سب سے پست درجے میں ہے. آپ کیا دیکھ کر حکم لگائیں گے؟ ظاہر نہیں، کون کس منزل پر ہے، یقین کس منزل پر ہے، رابطہ امام سے کس منزل پر ہے، معرفت کس منزل پر ہے. ٹھیک ہے؟ شمر حضرت علی کے ساتھ تھا، جہنم میں چلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں ہندی میں کہتے ہیں انت بھلا تو سب بھلا. انجام اچھا ہونا چاہیے، خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے. ایک انٹرویو لینے والا تھا ایران میں، اس نے 13 آیت اللہوں سے صرف ایک سوال کیا، 13 آیت اللہوں سے، کہ اگر آپ کے پاس دعا کرنے کا صرف ایک موقع ہو اور وہ دعا یقینی طور پر قبول ہو رہی ہو، اور ایک ہی دعا آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے، تو آپ کیا دعا کریں گے؟ انہوں نے سب نے کہا کہ عاقبت بخیری. سب نے ایک زبان، سب سے الگ الگ کیا تھا سوال. اس نے یہ نہیں کہ ایک جگہ کیا تھا، ایک سے قم میں کیا، دوسرے سے تہران میں کیا، تیسرے سے مشہد میں کیا. اس طریقے سے کہا مجھے حیرانی ہو گئی، سارے علماء سے ایک سوال، سب کا ایک جواب. کہا انہیں پیروکار کہا جاتا ہے، جن کے علماء کی زبان نہیں بدلتی ان کے امام کی زبان کہاں سے بدلے گی؟ جن کے علماء ایک زبان ہوتے ہیں ان کے امام کہاں سے بدل سکتے ہیں؟ تو کل امام حسین کا جملہ جو میں نے سنایا تھا وہ تضاد نہیں ہے کہ رات میں کچھ کہا اور دن میں کچھ کہا. مقصد یہ ہے کہ کون آ رہا ہے، اور اثر کیا ہوا. اثر کیا ہوا؟ امام حسین نے پسر سعد کے ساتھ جتنی میٹنگز کی ہیں نا، کسی کے ساتھ نہیں کی ہیں. اسے سمجھایا بار بار، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. پسر سعد کا جملہ موجود ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جوانان جنت کے سردار ہیں، جاننا کمال نہیں ہوتا ہے، عمل کرنا کمال ہوتا ہے. علم میں بات کا رکھنا کمال نہیں ہوتا ہے، عمل میں اتارنا کمال ہوتا ہے. تجھے معلوم ہے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں تو قتل کیوں کر رہا ہے؟ گیا جہنم میں. سمجھانے کا کوئی اثر ہوا؟ نہیں ہوا. کن کو نہیں ہوتا یہ بھی بتا دوں، جہاں پیٹ میں حرام غذا گئی پھر دین نہیں سمجھ میں آئے گا. نامدار تمہاری کیا اوقات ہے؟ امام حسین بھی آ جائیں گے نا تو حرام غذا کھانے والوں پر اثر نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. امام حسین آخری وقت میں گھوڑے پر سوار ہوئے، فوج اشقیاء کو مخاطب کیا، اسمعوا قولی ولا تعجلوا بی، میری بات سنو، مجھے قتل کرنے میں جلدی مت کرو، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں. جب امام حسین بول رہے تھے تو وہ باجے بجانے لگے، ڈھول پیٹنے لگے تاکہ حسین کی آواز یہاں تک نہ آئے. تو امام حسین نے کہا قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ مالے حرام سے بھر چکے ہیں، میری بات کا اثر نہیں ہوگا. حسین کی بات کا اثر نہیں ہوگا، حسین کی بات کا اثر نہیں ہوگا.
تو کہیں ہٹ دھڑمی اگر نظر آئے تو سمجھ جائیے کچھ گڑبڑ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. توجہ فرما رہے ہیں. انسان کے اندر ہمارا رابطہ ہو, ہمارا کنیکشن ہو. ہم آج بھی امام حسین پر اپنی جان دے سکیں, امام حسین کا دفاع کر سکیں, امام حسین کے لیے لڑ سکیں, امام حسین کے لیے بول سکیں, امام حسین کے لیے کھڑے ہو سکیں. نہیں صاحب نہیں بولیں گے ماحول خراب ہو جائے گا. نہیں بولنے ہی سے تو ماحول خراب ہو رہا ہے. آپ نہیں بول رہے ہیں اس لیے ماحول خراب ہو رہا ہے. اگر بولتے رہتے تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ممبر پہ بیٹھ کے ماحول خراب کر دے. چونکہ آپ نے بولنا بند کر دیا. آپ بولیں, خدا کے لیے بولیں, خدا کے لیے بولیں. علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص عراق سے شام جا رہا تھا. اس کا ایک ساتھی بھی تھا, 2 لوگ تھے سفر میں, ساتھ جا رہے تھے. اب کوئی بھی سفر میں جاتا ہے تو بات چیت تو ہوتی ہے نا. بات ہوتے ہوتے عقیدتی گفتگو ہونے لگی. تو کسی کو کسی کا مذہب نہیں معلوم تھا کہ کون کس مسلک سے ہے. تو بات ہوتے ہوتے صفین میں چلے گئے دونوں. ایک علی کی طرف سے لڑ رہا ہے اور ایک دشمن علی کی طرف سے لڑ رہا ہے. تو اس کو پتہ چلا ہے اس خبیث کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. تو اس نے کہا تم ادھر والے ہو؟ کہا ادھری والے تو حق پر تھے. تو اس نے کہا تلوار ہوتی تمہاری گردن کاٹ دیتے ہم. تو اس نے اپنی تلوار نکالی, اس کو مار دیا سر پہ. جو شیعہ تھا, چاہنے والا تھا, اس کے سر پہ مار دیا. اس نے دفاع کیا لیکن سر میں زخم لگ گیا, بے ہوش ہو گیا. اب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اس کا سر کسی کے زانوں پہ ہے. اب وہ مرا پڑا ہے. علامہ مجلسی نے لکھا ہے اس کا سر کسی کے زانوں پہ ہے اور وہ مرا پڑا ہے. تو اس نے دیکھا, کہا آپ ہی نے بچایا مجھے. کہاں؟ کہا چونکہ تمہاری جنگ عقیدتی ہو رہی تھی, تم علی کی طرف سے لڑ رہے تھے, وہ اس کی طرف سے لڑ رہا تھا. تو اس نے بغیر کہے دھوکے سے تم پر حملہ کر دیا. تو ہم پر واجب تھا تمہاری جان بچانا, تو ہم نے تمہاری جان بچا دی. کہا لیکن اس نے زخم تو بہت گہرا لگایا تھا. زخم ہے نہیں. تو آنے والے نے کہا لیکن نشان ہے. زخم مندمل ہو گیا ہے, نشان باقی رہ گیا ہے. کہا جب زخم مٹا دیا تو نشان بھی مٹا دیتے. کہا نہ, جب کوئی پوچھے نا کہ زخم کہاں لگا تو کہہ دینا علی کے ساتھ صفین میں لڑ رہے تھے, علی کے دفاع میں یہ زخم لگا ہے. 1000 سال کے بعد کسی کے سر پہ زخم لگتا ہے تو امام زمانہ کہتے ہیں اگر علی کی محبت میں لگا ہے تو صفین کے شہداء میں تمہارا شمار ہوگا. حسین کی محبت میں لگا ہے تو کربلا کے شہداء میں تمہارا شمار ہوگا. تم مایوس کیوں ہو؟ تم جس دور میں بھی رہو گے, زمانے تمہیں مایوس نہیں رکھ سکتے, دور نہیں رکھ سکتے ہم سے, کیونکہ زمانے پر بھی ہم حاکم ہیں. زمانے پر ہم حاکم ہیں. لیکن تمہیں ایک طرف ہونا پڑے گا. بندگی یہ کہہ کے نکل لینے کا نام نہیں ہے کہ اب ہم کہاں پڑھیں. نہیں مول صاحب, پتہ تو تھا کہ وہ غلط بول رہے تھے, لیکن اب کہاں پڑھیں پچڑے میں, تو چپ چاپ سے آ گئے. تو ایسے چپ چاپ سے آنے والوں کے لیے بھی نمونہ ہے میرے پاس. دے دوں؟ ہاں میں تو دے دیتا ہوں. میرے پاس نمونے ہیں, سارے نمونے, سب تاریخ سے پکے والے نمونے ہیں. پکے والے نا, ارے اب کہاں پڑھنا, چلو ٹھیک ہے چھوڑو. ٹھیک ہے, بڑے بڑے لوگ تھے صاحب, کسی کی تبلیغ کرنے پہ آئے تو ایک کھجور نہ کھانے دیا, اور اگنور کیا تو پورا باغ کھانے والوں کو چھوڑ دیا. ہاں ہے, ایک شخص جا رہا تھا بیچارہ باغ سے, گرا ہوا کھجور راستے میں, جائز ہے اس کا اٹھا کے کھانا, سڑک پر اگر گر گیا ہو تو مسئلہ ہے یہ.
اس نے اٹھا کے کھا لیا. 2 لوگ دور سے دیکھ رہے تھے, تھوکو, اسلام کے خلاف ہے, اسلام سے باہر چلے جاؤ گے, غصبی ہے, تمہارا نہیں. اما ایک کھجور کھانے پہ اتنی تیوریاں چڑھ گئیں, لوگ پورا باغ کھا گئے, اس وقت تمہارا ایمان کہاں تھا؟ اس وقت کیوں چپ تھے؟ تو یہ وہ والے ہیں جو کھجور پہ ان کا خون گرم ہوتا ہے, باغ پہ نہیں ہوتا ہے. نہ جملہ ابھی مکمل کہاں ہوا ہے. کھجور والے کو دبا سکتے ہیں, باغ والے کو نہیں دبا سکتے, اسی لیے وہاں چپ رہتے ہیں, یہاں بول دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مصلحتوں کا شکار ہو کے اسلام لائے ہیں. یہ اور بات ہے کہ بعد میں ان کا اسلام بھی مصلحت کا شکار ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تاریخ نے ایک کیریکٹر دکھایا ہے. رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں, مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل نوجوان ہے مولا کائنات, اور ان کا پھوپھیزاد بھائی بیٹھا ہوا ہے, نام ہے زبیر. کیا نام ہے؟ زبیر. چلیے گا ساتھ میں ہے نا میرے؟ چلیے. میں تو تاریخ پڑھتا ہوں, حدیثیں پڑھتا ہوں, میں نکتے اکتے آتے نہیں مجھے, جو آتے ہیں وہی پڑھتا ہوں. تو زبیر بڑا محبت کے ساتھ دیکھ رہا تھا حضرت علی کو. رسول خدا نے کہا, زبیر بڑی محبت سے علی کو دیکھ رہے ہو, علی کو چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بہت چاہتا ہوں. کہا کتنا چاہتے ہو؟ کہا اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہوں علی پر. آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کہانی پڑھ رہا ہوں؟ ذہبی نے لکھا ہے, یہ پورا واقعہ سنی تاریخ میں ہے, مروج الذہب میں ہے, مسعودی نے لکھا ہے, مشہور تاریخ ہے. اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہوں, کہہ تو دیا اس نے, لیکن رسول تو بہت آگے تک دیکھ رہے تھے. رسول نے کہا لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک دن تم ظلم کے ساتھ علی کے مقابلے میں آ جاؤ گے. حیران ہو گیا. اچھا اس وقت وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا نا. دیکھیے میں نے کہا انت بھلا تو سب بھلا. تم کس طریقے سے جی رہے ہو اس سے کوئی مطلب نہیں, انجام کہاں جا رہا ہے, کس طرف جا رہے ہو. رسول خدا نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ظلم کے ساتھ علی کے مقابلے میں آؤ گے. حیران ہو گئے, یا رسول اللہ میں علی کے مقابلے میں, بھائی بھی تو ہے, کزن بھی ہے, میں علی کے مقابلے میں کبھی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب رسول پہ بھی ایمان نہیں ہے. یہ کہہ رہا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کہتا کہ یا رسول اللہ پھر بتائیے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, لیکن یہ کہہ رہا کبھی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ابھی مسلمان ہوا ہی نہیں ہے. مسلمان ہو جاتا تو رسول کی آنکھوں پہ یقین کر لیتا. یہ جو لوگ اپنے آپ میں اپنے دل کے یقین پر قائم رہتے ہیں نا, کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا, تم کیا ہو, تمہارا دل کیا. کمال یہ ہے کہ بہت دن تک ثابت قدم رہا, بہت دن تک. علی کے دروازے پر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے, علی کی گردن میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا. مدینے میں علی کو کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں. سب سے پہلا شخص جس نے اٹیک کیا ہے وہ زبیر تھا. کسی نے پیچھے سے پتھر مارا, گر گیا, بے ہوش ہو گیا, پھر اس کے بعد اس کو پکڑ لیا گیا, جو کچھ بھی ہوا, لیکن سب سے پہلا شخص تھا. علی کے ساتھ ہے, پیچھے تھوڑی ہٹا ہے. پھر اس کے بعد ہوش آیا, کہا علی کو کہاں لے گئے, کہا وہاں لے گیا. وہ پھر سارے ساتھی دوڑے, زبیر بھی دوڑا, یا علی میرے لیے کیا حکم ہے. علی نے کہا کوئی حکم نہیں ہے, کل مسجد میں جو میرے ساتھ ہے وہ سر مڈا کے آ جائے. 4 لوگ سر مڈا کے گئے تھے, جن میں ایک زبیر تھا. ہسٹری, یہ آپ کی ہسٹری ہے بچوں, یہ تمہاری ہسٹری ہے. 4 لوگ گئے تھے علی کی حمایت میں, نعرہ حیدری لگاتے ہوئے ہم ہیں, ہم ہیں. اس میں ایک زبیر تھا. ہو کیا گیا, یہ زبیر جنگ جمل میں
اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے علی کے مقابلے میں فوج آرائی کر کے آ گیا. علی نے زبیر کو دیکھا, لباس جنگ اتارے, تلوار نیام سے نکالی, ایک طرف رکھی, وسط میدان میں خالی ہاتھ, زبیر ادھر آؤ. زبیر نے دیکھا علی خالی ہاتھ, تلوار بھی نہیں ہے, کچھ نہیں, خود بھی خالی ہاتھ آیا تو حضرت علی نے کہا زبیر تمہیں یاد ہے رسول خدا کا زمانہ تھا, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, رسول خدا نے کہا تھا کہ تم میرے مقابلے میں آؤ. گردن جھکی ہے, سن رہا ہے, کچھ نہیں بول رہا ہے, چپ ہے, جواب نہیں دے رہا ہے. بھائی سنتے رہنا, جواب نہیں دے رہا ہے, گردن جھکی ہے, بول نہیں رہا ہے, سب یاد ہے. ارادے سے منصرف ہو گیا, نہیں اب علی سے جنگ نہیں ہوگی. گیا, جا کے اپنی فوج میں اعلان کیا میں نہیں لڑوں گا, میں نہیں لڑوں گا, میں جا رہا ہوں. چلا گیا, بیٹا اس کا تانا دینے لگا, عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ پہلے لوگوں کو بلاتے ہو اور اس کے بعد چھوڑ کے چلے جاتے ہو. بیٹا تانا دینے لگا, لیکن چلا گیا, نہیں سنا, نہیں سنا. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا حضرت علی کے پاس, یا علی انعام. کیسا انعام؟ زبیر کو مار دیا. علی نے کہا رسول بہت پہلے کہہ گئے تھے القاتل والمقتول کلاہما فی النار. زبیر کا قاتل اور زبیر خود دونوں جہنمی ہیں, دونوں جہنمی ہیں. قاتل بھی جہنم میں جائے گا, سن رہے ہو نا, سن رہے ہو نا, قاتل بھی جہنم میں جائے گا, مقتول بھی. تو نے خدا کی محبت میں قتل نہیں کیا ہے, لالچ میں قتل کیا ہے. لالچ والوں کو جزا نہیں ملتی, تو بھی جہنم میں جائے گا, وہ بھی جہنم میں جائے گا. رسول پہلے خبر دے چکے ہیں. یا علی, زبیر کیوں؟ وہ تو چلا گیا تھا, اس نے تو میدان چھوڑ دیا تھا, اس نے تو جنگ لڑی تھی, پھر وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ یہی دین ہے. اسلام مخالفتوں میں پڑھ کر میدان چھوڑنے کا نام نہیں ہے. جب آپ اپنے آپ کو حق اور باطل کے درمیان پائیں تو حق اور باطل دونوں کے گروہ کو چھوڑ کر ایک تیسری جگہ چلے جائیں. یہ آپ کی نجات کی ضمانت نہیں ہے, بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ ادھر والے باطل والے ہیں, ادھر والے حق والے ہیں, تو باطل چھوڑو, حق میں آؤ. نہیں, میرا جملہ مکمل ہونے دو. باطل چھوڑو, حق میں آؤ. اسی لیے ہم جنگ جمل کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتے, کربلا کو مانتے ہیں. اسلام زبیریت کا نام نہیں ہے, حریت کا نام ہے. سب مل کے بولو. اسلام زبیریت کا نام نہیں ہے, اسلام حریت کا نام ہے. تمہیں احساس ہو گیا کہ یہ غلط ہے تو غلط چھوڑ دینے کا نام اسلام نہیں ہے. باطل کے ساتھ چھوڑ کر حق کے ساتھ سینہ سپر ہو جانے کا نام اسلام ہے. باطل کا ساتھ چھوڑ کر حق کے خیمے میں آ جانا اسلام کہلاتا ہے. چھوڑنے سے نہیں ہوگا. تم لبیک یا حسین کو کمزور سمجھ رہے ہو؟ آج بھی یزیدیوں کا کلیجہ ہلا رہا ہے, آج بھی. اگر نہ ہلاتا تو مجلسوں پہ اتنے فتوے نہ لگتے.
یہ فتوے بتا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی کی زمین سرکتی ہے لبیک یا حسین کہنے سے. عراق کی ایک عیسائی تھی، اس نے کسی زمانے میں اپنے فیس بک آئی ڈی پر لکھا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین کرتے رہتے ہیں. عاشور کے دن چکے عراقی لبیک یا حسین کہتے ہوئے اپنے قبیلوں سے نکل کے حرم کی طرف جاتے ہیں نا، پورا گروہ جتھا تو ان کے اوپر کمنٹ کیا تھا اس نے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس وقت کہاں تھے جب حسین قتل ہو گئے؟ اس وقت کیوں نہیں مدد کی؟ اب لبیک یا حسین کہنے سے کیا فائدہ؟ اپنے اس پوسٹ کو اس نے 2 سال کے بعد ڈیلیٹ کیا، پھر معافی مانگی. کب؟ جب داعشی عراق میں گھس گئے تو اس نے کہا ہمارے پورے گھر کو داعشیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، کوئی امید نہیں تھی بچنے کی. اچانک کچھ نوجوان لبیک یا حسین کہتے ہوئے آئے، اچانک کچھ نوجوان لبیک یا حسین کہتے ہوئے آئے اور انہوں نے ہمارے پورے خانوادے کو بچایا. تب میری سمجھ میں آیا لبیک یا حسین مردہ نعرہ نہیں ہے، زندہ نعرہ ہے. زندہ نعرہ ہے لبیک یا حسین، زندہ نعرہ ہے. خدا کی قسم اسے پژمردہ بھی نہ ہونے دینا، اسے زندہ بنا کے رکھو، جیسے حسن نصر اللہ نے بنایا ہے، جیسے شیخ زکزکی نے بنایا ہے، جیسے قاسم سلیمانی نے بنایا ہے، جیسے حججی نے بنایا ہے، ویسے زندہ. تم کیا سمجھ رہے ہو حججی ایک دن میں حججی ہو گیا؟ ابھی گیا سر کٹایا حججی ہو گیا، اور رہبر اس کے لیے بولتے ہیں کہ اس طرح کے نوجوان ہماری ہدایت کرتے ہیں، اس طرح کے نوجوان ہمارے لیے مشعل راہ بنتے ہیں. رہبر جیسی شخصیت ایسے نوجوانوں کے لیے کہتی ہے یہ ایک دن میں بن گیا؟ نہ، ایک دن میں نہیں بنتا. ایران میں بھی انجمنیں ہوتی ہیں، ان کو ہیئت کہا جاتا ہے. جیسے آپ کے یہاں انجمنیں ہیں نا، ویسے وہاں بھی انجمنیں ہوتی ہیں. وہ بھی کسی انجمن کا حصہ تھا، میں اس کی تاریخ پڑھ رہا تھا محسن حججی کی، وہ بھی کسی انجمن کا حصہ تھا. اور اپنے محلے کی جو انجمن تھی تو اس انجمن کے صدر کا بیان آیا تھا کہ ہر آدمی آرام والا کام لیتا تھا. کسی کو پیسے کا دے دیجئے، کسی کو صدارت دے دیجئے، کسی کو سیکریٹری شپ دے دیجئے، کسی کو تبرک کا دے دیجئے. یہ واحد لڑکا تھا جس نے 2 کام لیے تھے، ایک امام باڑے میں لوگوں کی چپل اٹھا کے رکھنے کا کام، اور دوسرے امام باڑے سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹوائلٹس ہیں ان کو صاف کرنے کا کام. اور کہتا یہ تھا کہ جو کام کوئی نہیں کرتا ہے وہ مجھے دیجئے، ہو سکتا ہے ان کاموں سے میرا مولا خوش ہو جائے. جب انسان کے دل میں ایک لگن ہوتی ہے نا کہ اسے مولا کو خوش کرنا ہے تو وہ کام نہیں دیکھتا، مولا کو دیکھتا ہے. مولا کو دیکھتا ہے، اس کی نظر مولا کے اوپر رہتی. کیا کر دیں کہ میرا مولا راضی ہو جائے، کیا کر دیں کہ میرا مولا مجھ سے خوش ہو جائے، کیا کر دیں، کیا کر دیں. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں بصیرت اور شعور عطا فرما تاکہ ہم کربلا کے زندہ سپاہیوں کی طرح زندگی گزار سکیں. ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل وقت بہرحال بہت ہو چکا ہے، باتیں مجھے بہت ساری عرض کرنی تھی لیکن اب چکے بہرحال گنجائش بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن آپ یقین جانیں جب آپ اپنا رابطہ اپنے امام سے مضبوط رکھیں گے، جب آپ آج کے دور میں ابھی حال میں ہی، بلکہ میں نے شیخ صاحب مجھ سے 2 دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہیں ایک واقعہ پڑھا تھا، وہ واقعہ یہاں والوں کو سنا دیجئے. چونکہ یہ کرونا کال چل رہا ہے اور جسے کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل کنیکٹڈ ہے، بالکل کنیکٹڈ ہے. ایک شخص تھے حسن شیرازی، مدح خاں تھے، نوحہ خاں تھے. ایران میں ذاکرین 2 طرح کے ہوتے ہیں. وہاں پر جو ذاکر فضائل پڑھتا ہے وہ مصائب بس 1-2 جملے کہہ کے اتر آتا ہے، اس کے بعد مصیبت پڑھنے والا ترنم کے لیے ایک الگ آتا ہے ذاکر. وہ نوحہ بھی پڑھتا ہے اور مصیبت بھی پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ بھی ایک ذاکر ہوتا ہے.
تو حسن شیرازی کی بڑی خوبصورت آواز تھی، جب پڑھتے تھے ایک آدھ لوگ بے ہوش ضرور ہوتے تھے، ایسا درد تھا اس کی آواز میں، مولا کے لیے پڑھتا تھا. عجیب و غریب اس شخص کے اندر رقت تھی، عجیب و غریب اس شخص کے اندر تقویٰ تھا. ابھی ایک عالم دین نقل کر رہے تھے، میں انہی سے نقل کر رہا ہوں، بالکل حال کا واقعہ ہے. قم میں دفن ہوئے ہیں، بالکل حال کا، کورونا سے ان کی موت ہو گئی، بالکل کنیکٹ، بالکل ریسنٹلی واقعہ ہے، کورونا سے ہی ان کی موت ہو گئی. بیٹا ان کا افسوس کر رہا تھا کہ میرا باپ اتنا مشہور پورے ایران میں کہ اس کی تشییع جنازہ میں تو پوری قم کی سڑکیں بھر جاتی، لیکن کیسی مظلومیت کے ساتھ اس کی تشییع جنازہ ہوئی ہے. 50 لوگ بھی مشکل سے جنازے میں نہیں ہے. بالکل کورونا کے دور میں، پک کے دور میں ان کی موت ہوئی. تو قم کے ایک بزرگ عالم نے خواب دیکھا کہ امام حسین عرش سے تشریف لا رہے ہیں، ملائکہ کی ایک فوج ان کے ساتھ ہے، کسی کے ہاتھ میں ایک بالٹی ہے، کسی کے ہاتھ میں دوسری بالٹی ہے، کسی کے ہاتھ میں کفن ہے، کسی کے ہاتھ میں. تو وہ عالم دین پوچھتے ہیں یہ کیا ہو گیا، ملائکہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ آب سدر ہے، یہ آب کافور ہے، یہ آب خالص ہے. کہا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آقا آ رہے ہیں، امام حسین آ رہے ہیں. کہا لیکن جا کہاں رہے ہیں؟ کہا آقا کا ایک ذاکر بغیر غسل کے دفنا دیا گیا ہے. آقا کا یہ حکم ہے کہ جب تک اسے غسل نہیں دیا جائے گا اس وقت تک اسے دفنایا نہیں جائے گا. آپ کہاں سے روکیں گے؟ آپ کہاں سے روکیں گے؟ آپ کیسے روکیں گے؟ آپ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امام حسین غسل دے رہے ہیں. بہت محبت کرتے ہیں امام اپنے چاہنے والوں سے، بہت محبت کرتے ہیں، بے پناہ مہربان ہیں، بے پناہ مہربان ہیں. آپ دیکھیے اس محبت کو کبھی مرنے نہیں دیجیے گا، اس محبت کی قدر کیجیے گا. میں رسول خدا کی تاریخ پڑھ رہا تھا، ایک عیسائی تھا، رسول خدا باہر اندر مسجد میں جب کوئی خطبہ دیتے تھے عیسائی باہر کھڑے ہو کے، بالکل نوجوان تھا، باہر کھڑے ہو کے رسول خدا کو دیکھتا رہتا تھا، بس پیار اس کو ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیسے چہرے سے عشق ہو گیا، کیسے عشق ہو گیا، بس دیکھتا رہتا تھا. ایک دن مسجد نہیں آیا، رسول خدا نے کہا کہاں ہے یہ؟ کہا بیمار پڑ گیا ہے. آ گئے اس کے گھر، آ گئے دیکھنے کے لیے. صرف رسول خدا کو دیکھتا تھا پیار سے، بس اور کچھ بھی نہیں. آ گیا، گھر آئے، بیمار. جیسے ہی رسول خدا کو دیکھا مسکرایا، اٹھ کے بیٹھنے لگا. تو رسول خدا نے کہا کہ مجھ سے پیار کرتے ہو، تم مجھے چاہتے ہو، میری محبت ہے تمہارے دل. کہا بہت زیادہ ہے. کہا ایمان لے آؤ. تو اپنے باپ کو دیکھنے لگا، اپنے باپ کو دیکھنے لگا. کہا مجھے نہیں لگتا ہے کہ تمہارے باپ تمہیں منع کریں گے، تم اب اس دنیا سے جانے والے ہو، مجھ پر ایمان لے آؤ. تو اس نے کہا آقا میں چاہتا ہوں کہ آپ پر ایمان لے آؤں، مجھے ڈر ہے کہ میرا باپ ناراض نہ ہو جائے. تو کہا نہیں تمہارا باپ ناراض نہیں ہوگا، تم ایمان لے آؤ. باپ بھی رو رہا تھا، بیماری کا عالم تھا. اس نے کہا کلمہ پڑھوائیے. کلمہ پڑھوایا، موت ہو گئی. رسول خدا نے اس کے باپ سے کہا اب تک یہ تمہارا تھا، اب ہمارا ہو گیا ہے، اب ہمارا ہو گیا. رسول خدا خود اس کی قبر میں اترے. راوی نے یہ لکھا ہے، اور جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات آئی، اتنی آسانی سے کسی کو جنت نصیب نہیں ہوئی ہے، اتنی آسانی سے، اتنا آسان سودا، اتنا آسان سودا، اتنا آسان سودا. یہ اپنے چاہنے والوں پر کرم کرتے ہیں، یہ اپنے چاہنے والوں پر کرم فرما ہیں. ہماری طرف سے اگر تھوڑی سی عقیدت کا بھی اظہار ہوتا ہے، گویا میں ہمیشہ اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ایک قدم بڑھتے ہیں تو یہ 10 قدم آگے بڑھ کر ہمیں سنبھالتے ہیں. آپ یقین جانیں بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. میں ایک واقعہ اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا چلوں، چونکہ یہ آپ یقین جانیں بہت ساری باتیں رہ گئیں، لیکن اب چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس صرف ایک واقعہ. ایک عالم دین اور تھے، بڑی ریاضتیں کی انہوں نے اپنے امام سے رابطہ کرنے کی، اپنے امام سے کنیکشن برقرار کرنے کی، بڑی محنتیں کی اور بڑی صاحب ریاضتیں کی، لیکن بہرحال رابطہ نہیں ہو سکا. ایک مدت کے بعد کوئی ان کے خواب میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ امام زمانہ سے ملنا ہے. کہا ہاں امام زمانہ سے ملنا ہے. کہا فلاں بازار میں فلاں قفل ساز کے پاس فلاں وقت امام موجود ہوں گے، جا کے مل لینا. ایک بوڑھا سا آدمی جو تالے بیچتا تھا، چھوٹی سی دکان، کہا اس کے پاس امام بیٹھے ہوں گے.
تو اب یہ آیا تو دیکھتا ہے وہی قفل ساز ہے، یہ عالم دین آئے دیکھا وہی قفل ساز ہے، اور امام بیٹھے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی وہاں پہنچا امام نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، کہا خاموش، کہا بس دیکھتے رہو، صرف دیکھتے رہو. اب وہ دور سے کھڑا ہو کر دیکھتا رہا. ایک ضعیفہ آئی ایک پرانا تالا لے کر، اور آ کے اس قفل ساز سے کہتی ہے خدا کے لیے اس تالے کو 3 درہم میں خرید لو، مجھے 3 درہم کی بہت ضرورت ہے، یا 3 ریال کی شاید 3 ریال کی مجھے 3 ریال کی مجھے سخت ضرورت ہے، اس تالے کو 3 ریال میں خرید لو. تو اس بزرگ نے وہ تالا لیا اور اس کو چاروں طرف سے دیکھا، تو کہنے لگے کہ اماں آپ 3 ریال میں کیوں بیچ رہی ہیں، اس کی قیمت تو 8 ریال ہے. تو وہ کہنے لگے کیوں مذاق کر رہے ہو، اس بڑھیا کو کیوں ستا رہے ہو، میں 8-10 دکانیں گئی ہوں، کسی نے مجھ سے نہیں لیا. سب کہہ رہا، کوئی کہہ رہا 1 ریال کا بھی نہیں ہے، کوئی کہہ رہا فری کا بھی نہیں ہے، کوئی مجھ سے 3 ریال میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. تم کہہ رہے ہو 8 ریال کا، میں اس کی قیمت یہی ہے، 8 ریال اس کی قیمت ہے، مجھے کیا، میں 3 ریال میں خرید سکتا ہوں، لیکن آپ کا نقصان ہے، یہ 8 ریال کی ہے. اب چونکہ میں آپ سے خرید کے بیچوں گا، لہٰذا میں اپنے منافع کا پیسہ بھی لوں گا، تو میں آپ سے 7 ریال میں خریدوں گا، 8 ریال میں اس کو بیچ دوں گا، آپ یقین مانیں. تو اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہے؟ کہا اگر آپ تیار ہیں تو میں آپ کی خدمت میں 7 ریال پیش کرتا ہوں. 7 ریال اسے دے دیے. وہ بڑھیا چلی گئی. امام نے ان سے کہا ہم سے ملنے کے لیے یہ دعا، یہ مناجات، یہ تضرع، یہ زاری اس کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل میں ایمان کو مضبوط کر لو، ایسے بن جاؤ ہم خود اس سے ملنے آیا کریں. ہم خود ملنے آتے ہیں، ایسے بن جاؤ، ایماندار بن جاؤ، ہم خود آتے ہیں، خود آتے ہیں. خدا ہمارے دلوں میں ایسا ایمان، ایسا مضبوط ایمان. بس جب یہ یقین ہو جائے نا کہ تمام نفع اور تمام نقصانات کا مالک اللہ ہے، تو پھر یہ ایمان ہمارے دل میں ضرور ذوفگن ہوگا، ضرور ذوفگن ہوگا. ایک حدیث بالکل مصائب کے قریب آپ کو سناتا چلوں. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا، جب خدا اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو ابتلاہ، اسے مبتلا کر دیتا ہے مصیبتوں میں. جب خدا اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. لے یسمع تضرعہ، تاکہ اس کی گریو زاری کو وہ سن سکے. خدا تمہاری گریو زاری سننا چاہتا ہے. جب کوئی بندہ بے چینی کے ساتھ خدا کو پکارتا ہے تو خدا کو یہ لمحہ سب سے اچھا لگتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے، یہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں تجربہ ہوگا، اکثر آپ نے تجربہ کیا ہوگا، ماں کبھی اپنے بچے سے ناراض ہو جاتی ہے نا، چھوٹا بچہ ہے، اسے مارتی ہے نا، تو بچہ روتا بھی رہتا ہے، ماں سے لپٹتا بھی رہتا ہے، کبھی ماں سے دور نہیں ہوتا ہے. جبکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے بچہ کہ یہ ماں مجھے مار رہی ہے، لیکن وہ جانتا ہوتا ہے کہ یہی مار رہی ہے، لیکن یہی مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے. یہ ہماری مامتائیں ہیں. خدا اگر کبھی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تو آپ یقین جانیں وہ ہمیں سب سے زیادہ چاہتا ہے. ہماری مائیں مارتی ہیں، ہمارے باپ ہمارے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو وہ ہمیں چاہتے نہیں، وہ ہمیں چاہتے ہیں، وہ ہمیں چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں چاہتے ہیں اس لیے مار رہے ہیں. یہ مصیبتیں ہمیں اس لیے ملتی ہیں چونکہ خدا ہمیں چاہتا ہے. اور جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ مصیبتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں. اسی لیے نبی اکرم نے فرمایا جتنی اذیت مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی، کسی نبی کو نہیں دی گئی. حالانکہ وہاں مصیبت کا باب ایک الگ ہے، وہ ایک پورا الگ باب ہے مصیبت کا، کہ وہ کیوں مصیبتیں دی گئیں. اولیاء خدا کو جتنی بھی مصیبتیں ملتی ہیں وہ صرف ان کے درجات کی بلندی کے لیے ملتی ہیں، صرف ان کے درجات کی بلندی کے لیے. ان مصیبتوں پر ہمارا کام کیا ہے؟ ان مصیبتوں پر ہمارا صرف ایک کام ہے، صرف ایک کام ہے. جس نے بھی اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں پر شکریہ ادا کیا اس نے بندگی کا حق ادا کیا، اس نے بندگی کا حق ادا کیا. مصیبت سے گھبراؤ نہیں، مصیبت سے ڈرو نہیں.
کوئی رات ایسی نہیں ہوتی ہے جس کی صبح نہ ہو، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو ختم نہ ہو جائے، اور جتنا تمہیں خدا چاہے گا اتنا زیادہ تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کرے گا۔ بلائیں نازل ہوں گی، قرآن کہتا ہے لیبلوکم، آزمائے جاؤ گے، مگر تم شکر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تعلیم کہاں سے لوگے، تربیت کہاں سے لوگے؟ حسین سے۔ علی اصغر دفن کر کے سجدہ شکر کرتے ہیں، علی اکبر کے سینے سے برچی نکال کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، مصیبتیں اٹھا کر حسین خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نہ صرف حسین تھوڑی شکر ادا کر رہے ہیں۔ جب ابن زیاد نے تانے دیے، یزید نے تانے دی، ابن زیاد نے تانے دیے تو کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا، اللہ اکبر، ہم نے تو خدا کی طرف سے صرف حسن دیکھا ہے اور کچھ نہیں دیکھا ہے، اللہ اکبر۔ کیسا شکر ہے۔ آپ کبھی بھی یہ جتنے بھی شہداء قتل ہوئے ہیں، آپ نے کسی کی زبان پر شکوہ نہیں دیکھا ہوگا، سب کی زبان پر صرف شکر تھا، ہاں مصیبتوں کا اظہار ہے، مصیبتوں کا اظہار بچے اپنے بڑوں سے کرتے ہیں۔ امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ بس یہ آخری خدمت ہے، اب اس کے بعد کوئی خدمت نہیں لی جائے گی، بس مجھے میدان کارزار تک پہنچا دو، مگر یہ اہل بیت کے گھر کا جانور ہے، کبھی حسین کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے پاؤں کی جانب دیکھتا ہے۔ حسین سے اپنی زبان بے زبانی میں کہہ رہا، آقا میں جانے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ کی چہیتی بیٹی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے میں پھر اسی مسائل کو آگے بڑھاؤں۔ حسین کی چہیتی بیٹی جو کل تک حسین سے کہہ رہی تھی کہ میں پانی کا شکوہ نہیں کروں گی، میرا چچا مجھے واپس کر دو، وہی حسین کی بیٹی لپٹی ہوئی ہے۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، امام نے کہا بیٹا آپ نے رخصت کر دیا تھا، اب پھر بابا کو روکنے کا کیا مطلب ہے؟ دو جملے کہے ہیں اس بچی نے، سن لیجئے یہ دو جملے کہے اس بچی نے۔ امام حسین سے پہلے تو کہا بابا زمین پہ بیٹھیے، امام حسین زمین پہ بیٹھ گئے۔ معلوم ہے پہلا جملہ اس بچی نے کیا کہا؟ پہلا جملہ یہ کہا کہ بابا میرے سر کے اوپر ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا۔ حسین موجود ہیں، اب سوچیے حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اپنی 4 سالہ بیٹی کو امام حسین کیسے سمجھائیں گے کہ بیٹا میں تمہارے سامنے زندہ ہوں، تمہیں ابھی سے احساس یتیمی ستانے لگے۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ بابا صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ لٹا لیجیے۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سینہ دوبارہ مجھے نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ بیٹی تھی اور ایک رباب، انہی دونوں کے لیے حسین کہتے تھے، انہی دونوں کے لیے، ان دونوں کی ہم نشینی حسین چاہتے تھے۔ آپ کو سناؤں رباب کی محبت سناؤں؟ شب عاشور، سن لیجئے بات آ گئی ہے۔ شب عاشور امام حسین نے یہ طے کیا کہ ذرا خیموں میں دیکھیں کہ بیویاں کیا کر رہی ہیں۔ ایک ایک خیمے میں گئے، میں صرف ایک خیمے کا حال سناؤں گا۔ ایک ایک خیمے میں گئے، سب کو دلاسے دیے، خوشی ہوئی۔ کسی کو مسلح پر دیکھا، کسی کو بچے کو تیار کرتے ہوئے دیکھا، کسی کو بچے کو تلقین کرتے ہوئے دیکھا، کسی کو رجس سناتے ہوئے دیکھا، سب کو دیکھا۔ امام حسین کو بڑا سکون تھا۔ صرف ایک خیمہ تھا جس سے رونے کی آواز آ رہی تھی، صرف ایک خیمہ تھا۔ امام حسین نے جیسے اس خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ رباب علی اصغر کے جھولے پہ سر رکھ کے رو رہی ہے۔
رہا علی اصغر کے چولہے پہ سر رکھ کے رو رہی. حسین داخل ہوئے. حسین نے کہا رباب کوئی بھی بی بی رو نہیں رہی ہے, تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر, کیا قیامت جواب دیا رباب. قربان ہو جاؤں بی بی آپ پر, میرے ماں باپ قربان ہو جائے آپ پر. رباب فوراً کہتی ہے ساری بیویوں کے پاس قربانی کے لیے کچھ نہ کچھ ہے, میرا بچہ چلنے کے لائق بھی نہیں ہے. ساری بیویوں کے پاس, وہ بیویاں خوش اس لیے ہیں کہ اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. میرے پاس ایک لڑکی ہے, وہ جنگ نہیں کر سکتی, جو لڑکا ہے وہ چلنے کے قابل نہیں ہے, آپ پر قربان کسے کروں؟ حسین کہتے ہیں ارے باپ تمہارا بیٹا بھی قربانی پیش کرے. گھبراؤ نہیں, تمہارا بیٹا بھی قربانی پیش کرے گا. اور اس کی قربانی یادگار قربانی ہوئی, یادگار قربانی ہوئی. پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہ رہا ہے کہ کل جو مصائب میں نے ایک حصہ پڑھا تھا, میں مصائب بہت زیادہ نہیں پڑھتا ہوں, آپ میرے طرز مصائب سے خوب واقف ہیں, لیکن یقیناً چونکہ آپ بہت گریا کرتے ہیں, اور یہ گریا کے اوقات جو ہیں یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم اپنے اعمال پر ناز نہیں کر سکتے, ہمارے پاس حسین کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس کربلا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آقا ہم اپنی بے بسی اور ہم اپنی بے کسی کا نوحہ پڑھ رہے ہیں, بس ہماری خوبیت تقدیر یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ ہیں. جس وقت جناب مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا تھا تو اس کے تینوں تیر کا حال سنا تھا. ایک تیر کا حال کل آپ نے سن لیا, دو تیر کے حال اور سن لیجئے. امام حسین آئے, جب حلمین کی صدا بلند کی ہے امام حسین نے, میں نے آپ سے عرض کیا تھا, یہ سنا دوں میں آپ کی خدمت میں. جس وقت حلمین کی صدا بلند کی ہے جناب علی اصغر کے بعد, سنیے گا, جناب علی اصغر کے بعد دو بھائی ہیں, ابو الحتوف ابن حرث انصاری اور ان کا بھائی سعد ابن حرث انصاری, یہ دونوں سگے بھائی ہیں. یہ دونوں بھائی جنگ نہروان میں مولا کائنات سے لڑ رہے تھے اور خوارج میں تھے. جب امام حسین نے علی اصغر کی شہادت کے بعد حلمین بلند کی نا, حلمین کی صدا, تو ان دونوں بھائیوں نے آپس میں گفتگو کی کہ ہم حسین سے لڑ رہے ہیں, ہم فرزند رسول سے لڑ رہے ہیں, جس رسول کی ہمیں کل شفاعت کی ضرورت پڑے گی ہم اس کے بچے سے لڑ رہے ہیں. اسی وقت انہوں نے توبہ کی اور اس وقت حسین کی خدمت میں جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. اس وقت یہ دونوں بھائی, سگے بھائیوں نے حسین کے اوپر جان قربان کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا کس وقت توفیق دے دے, خدا کس وقت توفیق دے دے. لیکن امام حسین علی اصغر کو لیتے ہیں اور دھوپ بہت شدید ہے, تو امام حسین نے ابا اپنی علی اصغر کے چہرے پر ڈال دیا ہے. چونکہ پیاس کی شدت بہت زیادہ تھی, ہونٹ خشک ہو گئے تھے, زبان خشک ہو گئی تھی, اور عالم یہ تھا, یہ خود حرملہ نے بیان کیا کہ جب حسین اپنے آخری فرزند کو لے کر آئے ہیں اور اس فرزند نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری ہے, تو تاریخ کہتی ہے, حرملہ کہتا ہے کہ مختار میں نے دیکھا کہ جس وقت علی اصغر نے اپنی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری ہے تو جو فوج اشقیاء حسین سے لڑنے کے لیے آئی تھی علی اصغر کی پیاس دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی, اپنی تلواریں لے کر پسر سعد کی گردن پہ کھڑی ہو گئی کہ اس بچے کو پانی پلا دو ورنہ یہ تلوار اب تمہارے خلاف ہے. حرملہ کہتا اس وقت پسر سعد نے مجھے تلاش کیا کہ حرملہ کہاں ہے, اقطع کلام الحسین,
حسین کے کلام کو منقطع کر دے. میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا لیکن ذاکروں سے سنا ہے. کہتے ہیں کہ 6 تیر لے کر گیا تھا ہرملہ, 3 تیر اس کے ضائع ہو گئے. یہ 3 تیر کہاں ضائع ہوئے؟ کسی ذاکر سے میں نے سنا ہے, میں نے خود نہیں پڑھا ہے. ہرملہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے علی اصغر کے حلقوم کا نشانہ لیا, رسول خدا آ گئے. ہرملہ میرے علی اصغر کو کیوں مار؟ تیر خطا کر گیا, دوسرا تیر نشانے پر لگایا, علی مرتضیٰ سامنے آ گئے. ہرملہ میرے علی اصغر کو کیوں مارتا ہے؟ ارے تیسرا تیر لیا, ایک محجبہ خاتون آ گئی. ہرملہ علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا؟ دو روایتیں ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ کسی نے ہرملہ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیا, کہا تو اتنا بڑا تیر انداز ہے کہ آنکھوں میں پٹی باندھ کے بھی تیر چلاتا ہے. اب آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ہرملہ کہتا ہے میں نے تیر چلایا, علی اصغر کے حلقوم کے ساتھ حسین کے بازو میں تیر پیوست. کہتے ہیں کہ ہرملہ کربلا کے مصائب پڑھ رہا تھا. مختار اپنا رخسار پیٹ رہے تھے, مختار اپنا سینہ پیٹ رہے تھے. کہتا تیسرا تیر کب کام آیا؟ بس مجھ میں مجال نہیں ہے پڑھنے کی. کہا تیسرا تیر کب کام آیا؟ اللہ اکبر, خدا کرے میں پڑھ سکوں. کہا تیسرے تیر کا حال سنا. کہا میرا تیسرا تیر اس وقت کام آیا جب حسین کے پاس کوئی نہیں تھا. حسین گھوڑے پر سوار, تیروں سے زخمی. حسین گھوڑے سے زمین پر نہیں آ رہے تھے. پسر سعد نے مجھ سے کہا ہرملہ کسی ایسی جگہ تیر مار کہ حسین گھوڑے سے زمین پر آ جائے. ہرملہ کہتا ہے میں نے حسین کا طواف کیا تاکہ دیکھوں کہ کہاں تیر لگ سکتا ہے, کوئی جگہ نظر نہیں آئی. کہتا مختار میں نے حسین کی پیشانی کا نشانہ نہیں, جو منظر آپ کو سنانا ہے بس اسی منظر پہ مجلس ختم کرنی ہے. کہتا میں نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا اور جیسے ہی گھوڑے کو یہ احساس ہوا کہ حسین زمین پر آنے والے ہیں, گھوڑے نے اپنے چاروں پاؤں زمین پہ پھیلا دیے, کیونکہ آقا کے جسم میں اتنے تیر تھے. ذوالجناح یہ چاہتا تھا کہ جب زمین پر آئے تو میرے آقا کو اذیت کم ہو. جو شعور حسین کے ذوالجناح میں تھا وہ شعور کلمہ پڑھنے والوں لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ارے خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے جتنے مومنین نے اس مجلس میں شرکت کی ہے, اسے منعقد کیا ہے, اس میں جس طریقے سے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہو, چاہے ایک شرکت کے ذریعے سے کیوں نہ ہو, پالنے والے ان کے تمام بزرگان کی مغفرت فرما, انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ہم سب کو ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما جیسی زندگی تو چاہتا ہے. پالنے والے ہم سب کو بندگی کا شعور عطا فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد امام حسین کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. پالنے والے امام حسین کے صدقے میں
ہماری لوح تقدیر میں عمر کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں دین فہمی کا شعور بیدار فرما، عمل صالح کے توفیق عنایت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد حج و زیارات سے مشرف فرما۔ جتنی بھی خواتین اس مجلس میں شریک ہوئی ہیں، جتنے بھی حضرات اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، پالنے والے امام حسین کے دروازے پر سب کوئی نہ کوئی امید لے کر آتا ہے۔ پالنے والے یہ جتنے لوگ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، جس امید کے ساتھ امام حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں، پالنے والے ہر ایک کی حاجات شرعیہ کو قبول فرما۔ پالنے والے بے اولادوں کو اولاد دے، بار الہ جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ جو ہماری قوم کے نوجوان بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا، جو روزگار سے لگے ہیں انہیں ترقی عنایت فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہماری قوم کے نوجوانوں میں بصیرت اور شعور عطا فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے حقیقی اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ان گنہگار آنکھوں سے اپنے امام کی زیارت کر سکیں۔ پالنے والے ایک ایک مسائل کے لیے دعا کرنا اور اس کے فرج کا انتظار کرنا، ان سب سے بہتر یہ ہے، چونکہ ہم یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ تمام مسائل کا حل امام کا ظہور ہے۔ پالنے والے امام کے ظہور میں جناب زہرا کے حق کا واسطہ ہے، تعجیل عنایت فرما، اور ہم سب کو ان کے خاص ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے، ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ماسٹر انصار حسین مرحوم ابن زیارت حسین کربلائی کنیز فضہ بنت صادق علی محمد علی ابن صادق علی رسولاً مرحومہ مرحومین قائم منزل اور جملہ مومنین و مومنات، بالخصوص جتنے لوگ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں ان کے تمام آباء و اجداد کے لیے اِشال فرما دیا۔